بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الاذان. باب بدل اذان. اذان کی ابتدا کا بیان. اذان کی ابتدائی تاریخ کیا ہے؟ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ. جب تم لوگ نماز کے لیے ندا دیتے ہو، اذان دیتے ہو، تو یہ لوگ اس کو مذاق، ٹھٹھا اور کھیل بنا لیتے ہیں، اس وجہ سے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں. اور سورہ جمعہ میں فرمایا گیا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو اس کے بعد جو احکام فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو اللہ کے ذکر کی طرف چلو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو. تو اذان کا ذکر دو جگہ قرآن پاک میں آیا، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بیان کیا ہے. اذان کیا چیز ہے؟ یہ چند خاص کلمات کا مجموعہ ہے جس کو اذان کہا جاتا ہے. دونوں کانوں میں انگلی ڈال کر بلند آواز سے قبلہ رو ہو کر کے یہ کلمات کہے جاتے ہیں، اسی کا نام ہے اذان. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ الی آخرہ. ابو قلابہ عن انس کہتے ہیں ذکر النار والناقوس. ذکر النار والناقوس فذکر یہود والنصارى فامر بلال ان یشفع الاذان وان یوتر الاقامہ. اس میں یہ حدیث بڑی مختصر ہے. مسلم شریف میں پوری تاریخ آئی ہے، ممکن ہے اس میں بھی بخاری شریف میں بھی وہ تاریخ آئے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب مسلمان مدینہ منورہ میں جمع ہو گئے اور زیادہ ہو گئے تو لوگ نماز کے لیے اکٹھا ہونے میں بہت دیر کرتے تھے. چونکہ وقت مقرر نہیں تھا تو کوئی کسی وقت آیا، کوئی کسی وقت آیا، تو جماعت قائم ہونے میں کبھی کبھی بہت دیر ہوتی تھی. اس لیے سب لوگ اکٹھا ہوئے کہ ہم لوگ کوئی وقت مقرر کر لیں، کوئی پہچان مقرر کر لیں کہ جب وہ علامت اور وہ پہچان جب پائی جائے اسی وقت میں سب لوگ مسجد پہنچ جائیں. تو ذکر النار، تو کچھ لوگوں نے آگ کا ذکر کیا کہ کسی اونچی جگہ جب نماز کا وقت ہو تو کسی اونچی جگہ پر آگ جلا دی جائے. تو اسے ناپسند کر دیا گیا کہ یہ تو آتش پرستوں کا طریقہ ہے. کچھ لوگوں نے ناقوس کا ذکر کیا کہ ناقوس بجا دیا جائے، یعنی گھنٹا بجانا. پہلے کیا تھا، ایک بڑی لکڑی ہوتی تھی، اس کو لٹکائے جاتے تھے اور اس پر ایک چھوٹی لکڑی سے مارتے تھے تو آواز نکلتی تھی. اب وہی ترقی پا کر گھنٹا بن گیا کہ لوہے کا گول گھنٹا ٹانگ دیتے ہیں، لٹکا دیتے ہیں اور اس کو لکڑی سے مارتے ہیں تو زور زور کی آواز نکلتی ہے. تو وہ ناقوس ہے. کچھ لوگوں نے ناقوس یعنی گھنٹے کا ذکر کیا، گھنٹا بجا دیا جائے. تو یہ معلوم ہے کہ یہ تو بتایا گیا کہ یہ تو نصارہ کا طریقہ ہے، وہ کیوں اختیار کریں. کچھ لوگوں کا بوق کا مطلب شنکھ بجا دیا جائے، وہ منہ میں ڈالتے ہیں اور جب اس میں ہوا پھونکتے ہیں تو ایک خاص طرح کی آواز نکلتی ہے تیز اور وہ دور تک پہنچتی ہے. تو یہ ہوا کہ یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے. تو نہ تو آتش پرستوں کا طریقہ لیا جائے، نہ یہود کا، نہ نصارہ کا، کیونکہ ایسا کریں گے تو ان سے تشبہ ہوگا اور تشبہ یہ ممنوع ہے. جب تینوں رائیں کینسل ہو گئیں تو حضرت بلال کو حکم دیا گیا، سرکار نے حکم دیا حضرت بلال کو کہ یشفع الاذان و یوتر الاقامہ، کہ وہ اذان کے کلمات دو بار کہیں اور اقامت کے کلمہ ایک سانس میں کہیں. اور یہاں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حد زیادہ اختصار کر دیا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تینوں رائیں کینسل ہو گئیں تو یہ فرمایا کہ قم یا بلال واذن فی الناس، اے بلال کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں میں اعلان کر دو کہ نماز کے لیے چلیں. تو کچھ دنوں تک یہ تھا کہ جب نماز سے وقت ہو جاتا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ مدینے میں گشت لگا دیتے، الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ. لوگ سنتے ہی فوراً مسجد آ جاتے تھے اور جماعت قائم ہو جاتی تھی. پھر کچھ دنوں کے بعد جو ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اور ایک صحابی رسول اور انہوں نے خواب دیکھا اور ایک فرشتے نے آ کر ان حضرات کو
خواب میں اذان کے کلمات سکھائے۔ تو جب ان لوگوں نے آگے بیان کیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کو اسی کا حکم دیا گیا ہے، بلال اٹھو اور اب اذان کے کلمات 2 بار کہو، یعنی 2 سانس میں کہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، وقفہ کر لیا، پھر اللہ اکبر۔ تو یہ 2 سانس میں اللہ اذان کے کلمات کا نام۔ اور آج متر اقامت ایک بار کہیں مطلب کیا، ایک سانس میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو کلمات یہاں بھی 2 ہی ہیں، مگر ایک سانس میں کہا گیا تو اس کو اطال فی الاقامہ کہا گیا، اور اذان کلمات 2 سانس میں کہا گیا تو اس کو شفع فی الاذان کہا گیا۔ تو اس میں بہت زیادہ اختصار ہے، ممکن ہے اس کی تفصیل آگے آوے۔ دیکھ کچھ تفصیل تو ابھی آ رہی ہے۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان جب مدینہ منورہ آئے تو وہ لوگ جمع ہو گئے اور نماز یتحینون، حین سے ماخین کے معنی وقت، حین سے ماخوذ ہے، تو وہ لوگ نماز کا وقت مقرر کرنے لگے۔ لیس ینادی لہا، نماز کے لیے کوئی ندا نہیں دی جاتی تھی۔ فتکلم یومن فی ذلک، ایک روز ان لوگوں نے اس بارے میں گفتگو کی تو بعض نے کہا اتخذوا ناقوسا، تم لوگ گھنٹہ بجاؤ جیسے کہ نصارہ گھنٹہ بجاتے ہیں، اور بعض نے کہا بوق بجاؤ، یعنی شنکھ بجاؤ جیسے یہود شنکھ بجاتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اولا تبعثون رجلا، آپ لوگ کسی آدمی کو کیوں نہیں نماز کے وقت میں بھیج دیتے ہیں جو نماز کا اعلان کر دیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بلال قم فنادِ بالصلاۃ، تو وہ کھڑے ہوئے اور ہر نماز کے وقت میں الصلاۃ جامعہ کہا کر کے اعلان کرتے تھے۔ تو یہاں پر تقریباً جو تاریخ ہے اذان کی اس کا ایک حصہ بیان ہو گیا۔ یہی بات مسلم شریف میں بھی آئی ہے۔ باب الاذان مثنى مثنى، اذان کی کلمات 2 بار ہیں، یعنی 2 سانس، 2 بار تو ہیں، تکبیر کی کلمات بھی ہیں، مگر فرق کیا ہے کہ اذان کی کلمات 2 سانس میں کہے جائیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو 2 سانس میں ہو گیا، اور تکبیر میں بھی 2 کلمات ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو 2 کلمات وہاں بھی ہیں، مگر فرق کیا ہے کہ وہ ایک سانس میں ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو اذان میں یہی کلمات کہے جائیں گے، مگر ہر 2 کلمے کے بیچ میں وقفہ ہوگا، لہذا وہ شفع فی الاذان ہوا، اور تکبیر میں یہ وطر فی ایتار فی الاقامہ ہو گیا۔ تو انس کہتے ہیں کہ میرا حضرت بلال کو حکم دیا گیا کہ وہ اذان کی کلمات 2 سانس میں کہیں، اور اقامت کی کلمات وَيُوتِرَ اقامتا، اور اقامت کی کلمات 1 کلمے میں کہیں، الا الاقامہ، یہ کیا ہے؟ اچھا، الا الاقامہ سے مراد قد قامت الصلاۃ، سوائے قد قامت الصلاۃ کے کہ وہ 2 بار کہیں، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ۔ اس سے شوافع نے یہ لیا ہے کہ وطر یہ اس کے کلمات، تکبیر کے کلمات یا اقامت کے کلمات 1 بار کہے جائیں گے، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے ایتار فی التکلم ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ لما کثر الناس، جب لوگ زیادہ ہو گئے تو قال، کہتے ہیں کہ ذکروا ان یعلموا، تو ان لوگوں نے آپس میں تذکرہ کیا، اعلام کے معنی آتے ہیں کوئی نشانی مقرر کر لینا، کہ نماز کے وقت کے لیے کوئی ایسی نشانی مقرر کر لیں جس کو پہچانتے ہوں۔ تو انہوں نے ذکر کیا کہ یورو نارا، آگ جلا لیں، یا یضربوا ناقوسا، یا شنکھ یا گھنٹہ بجا دیں۔ تو حضرت بلال کو حکم دیا گیا کہ اذان کی کلمات 2 سانس میں اور اقامت کلمات 1 سانس میں۔ اس کی پوری تاریخ میں نے بتا دی ہے، حاشیہ دیکھ لیجیے گا، حاشیہ میں بھی اس کی تاریخ دے دی گئی ہے۔ باب الاقامت واحدہ، اقامت کی کلمات 1 ہیں، سوائے قد قامت الصلاۃ کے کہ وہ 2 ہیں۔ کہ وہی حدیث جو ابھی آپ نے پڑھی، امر بلال ان یشفع الاذان ویوتر الاقامہ۔ تو قال اسماعیل فذکرته لایوب، میں نے ایوب سے ذکر کیا، فقال الا الاقامہ۔ تو یہ الا الاقامہ جو ہے یہ حضرت ایوب کی اپنی بات ہوئی، یہ سرکار علیہ السلام کو ارشاد نہیں ہوا۔ فضل التعظیم، اذان دینے کی فضیلت، یہ بڑی فضیلت اس کی ہے، بہت سے فضائل اس کے آئے ہیں، 1-2 فضیلت یہاں بھی سنیے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اذا نودی للصلاۃ، جب اذان کے لیے جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، ادبر الشیطان، تو شیطان پیٹ پھیر کر بھاگتا ہے،
لہو ذرات، بلند شیطان پیٹ پھیر کر بھاگتا ہے. ذرات کہتے ہیں بلند آواز سے ریاض خارج، بلند آواز سے ریاض خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے تاکہ وہ اذان کی کلمات کو نہ سنے. بلند آواز سے ریاض خارج کرتے ہوئے کیوں بھاگتا ہے؟ تاکہ اس کے کان میں اس کے ریاح کی آواز جائے اور کلمہ اذان کی آواز اس کے کان میں نہ جائے. فضا قضی النداء، جب اذان پوری ہو جاتی ہے تو آ جاتا ہے، واپس آ جاتا ہے. حتی اذا ثوب فی الصلاۃ، تصویب کہتے ہیں اعلام الصلاۃ بعد الاعلام، نماز کے اعلان کے بعد دوسرا اعلان، اور دوسرا اعلان کیا ہے؟ وہ تکبیر ہے. یہاں تک کہ جب نماز کی تکبیر کہی جاتی ہے تو پھر پیٹ پھیر کر بھاگتا ہے. یہاں تک کہ جب تصویب یعنی تکبیر پوری ہو جاتی ہے تو آ جاتا ہے. حتی یختر بین المرء وقلب نفسہ، یہاں تک کہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان وہ حائل ہو جاتا ہے، وسوسہ پیدا کرتا ہے. یہاں تک کہ آدمی اور اس کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے. کہتا ہے اسکر قضا، ارے فلاں بات یاد کرو. ان چیزوں کو ذکر کرتا ہے جو آدمی کو یاد نہیں ہوتی ہیں. حتی یظل الرجل، یہاں تک کہ اس آدمی کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ یاد ہی نہیں رہ جاتا ہے اس کو کہ کم صلی اللہ کتنی رکعت اس نے نماز پڑھی، وہ بھول جاتا ہے. تو جو نماز میں آدمی بھول جاتا ہے یہ شیطان کے وسوسے کی وجہ سے کہ نماز پڑھنے کھڑا ہوا تو وہ کہیں بھی رہے گا تو بھاگا ہوا آتا ہے اور اس کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع ہوتا ہے. کرے تمہارے ذمہ فلاں کا بقایا ہے، تمہارا بقایا فلاں کے ذمہ ہے، فلاں چیز کا حساب اتنا ہے، فلاں چیز کا حساب اتنا ہے، سبق اتنا باقی ہے وغیرہ. تب وہی جوڑ گانٹھ میں آدمی لگ جاتا ہے اور نماز میں بھول جاتا ہے. اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے رکھیے، ہم آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں. امام سراج الامام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پڑوسی تھا. پہلے کے لوگ مال زمین میں دفن کر دیتے تھے حفاظت کے لیے، بینک تو تھا نہیں کہ بینک میں جمع کرتے تھے، زمین میں کچھ اشرفی درہم یا اشرفی دفن کر دیا تھا. 2-3 سال کے بعد ضرورت پیش آئی، کھدائی کرنے لگا، بہت کچھ کھدائی کیا، پتہ نہیں چلا. تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا کہ حضرت ذرا ہم کو بتائیے تو ہم نے اپنا مال کہاں دفن کیا ہے. تو وہ مسکرائے کہ میں مسئلہ بتاتا ہوں، دفینہ نہیں بتاتا. تو یہ بھی ضد کا پکا تھا کہ سرکار ساری دنیا کا مسئلہ آپ حل کرتے ہیں، پڑوسی کا مسئلہ کوئی اور حل کرے گا. وہ دھرنا دے کر وہیں بیٹھ گیا. تو جب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیکھا کہ دھن کا پکا ہے تو فرمایا اچھا دیکھو تو کو مال چاہیے نا، ہاں تو ایسا کرو کہ عشاء کی نماز کے بعد تازہ وضو کر کے 2 رکعت کی نیت سے 100 رکعت نماز پڑھو اور کل آنا تب ہم تم کو بتائیں گے. تو یہ بہت خوش آیا کہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ 100 رکعت نماز پڑھیں گے تو ثواب بھی ملے گا اور کل حضرت ہم کو بتلا دیں گے تو ہمارا مال بھی مل جائے گا، ہم خرما وہ ہم ثواب. تو یہ آیا چونکہ لمبی رقم اس کو پانی تھی، عشاء کے بعد وضو کر کے تازہ وضو کر کے خوش و خضوع ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا. ابھی دوسری رکعت ہی میں تھا، اس کو یاد آ گیا کہ فلاں جگہ اس نے دفن کیا ہے. اب صاحب بے چینی ہو گئی، جلدی کیسے رکوع کیا، سجدہ کیا، سلام پھیرا اور بھاگا مسجد سے. کھدائی کی اور پورا مال مل گیا، گنتی کیا سارا مال صحیح مل گیا. صبح کو مسکراتا ہوا حاضر ہوا. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے چہرہ کھلا ہوا دیکھ کر سمجھ لیا کہ مال مل گیا. تو پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ مال تو مل گیا، تم نے وہ 100 رکعت پوری کی کہ نہیں؟ کہا حضرت وہ دوسری رکعت میں مجھ کو یاد آ گیا تو کیسے میں نے دوسری رکعت پوری کی اور پھر میں چلا گیا. تو امام اعظم نے فرمایا کہ نادان، جب مال مل ہی گیا تھا تو اللہ کے شکریہ میں تم کو 100 رکعت پورا کرنا چاہیے تھا. کہا ٹھیک ہے، مگر آپ یہ ہم کو بتائیں کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ ہم نماز پڑھیں گے تو ہمیں ہمارے دفینے کی یاد آ جائے گی؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی حدیث پڑھ کے سنائی کہ جب بندے مومن نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آ کر اس کو بھولی ہوئی باتیں یاد دلانے لگتا ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ وہ دشمن انسان کہیں بھی ہوگا
100 رکعت پورا ہوتے ہوتے بھاگتے ہوئے کہیں بھی ہوگا آئے گا اور تلاش کر کے تم کو بتلا دے گا. اس نسخے سے اس حدیث پاک کی روشنی میں نے تمہارے مسئلے کا حل پیش کیا اور وہ 100% صحیح ہوا. اب سوچئے جو امام دفینے کا مسئلہ بھی حدیث صحیح سے بتاتے ہیں وہ امام نماز روزے اور عبادات کا مسئلہ قیاس سے بتائیں گے؟ ایسا نہیں. باب و رفع صوت بالندا، اذان بلند آواز سے دی جائے. عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں اذن اذانا سمحا والا فاعتزلنا، سادہ اذان کے معنی میں شامل. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی نے اپنے مؤذن سے کہا کہ سادہ اذان دو، یعنی وہ بڑے ترنم اور نغمگی کے ساتھ اذان دیتے تھے. اس نے فرمایا سادہ اذان دو وَإِلَّا فَاعْتَزِلْنَا، ورنہ ہم تم کو وَإِلَّا فَاعْتَزِلْنَا، ورنہ تم ہم سے الگ ہو جاؤ. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اذان سادگی کے ساتھ دی جائے، ترنم کے ساتھ نہیں، اور بلند آواز سے دی جائے. ابو سعید خدری کہتے ہیں نہیں، یہ ہیں ابو عبد الرحمن بن ابو ساسا انصاری مازنی، اپنے والد عبداللہ سے روایت کرتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ ابو سعید خدری نے ان سے کہا انی اراک تحب الغنم والبادیہ، میں دیکھتا ہوں کہ آپ بکریاں پسند کرتے ہیں اور صحرا، بادیہ یعنی صحرا پسند کرتے ہیں کہ بکریوں کو لے کر صحرا میں چلے جاتے ہیں، ادھر ہی رہتے ہیں. فضا کنت فی غنمک، جب تم اپنی بکریوں میں رہو یا صحرا میں رہو اور نماز کا